بسم اللہ، توفیق الہی، فضل الہی اور میرے محبوب مرشد پاک کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ یہاں اہل دل کی مجلس میں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ جو اشعار حضرت والا کے پیش ہیں ان کا عنوان بھی یہی ہے، سکون دل در مجلس اہل دل، یعنی دل کا چین اور سکون صرف اللہ والوں کی مجلس ہی میں حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود سکون کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما اپنی مجلس میں بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ مٹھائی لینی ہے تو مٹھائی والوں سے ملتی ہے، سبزی لینی ہے تو سبزی والوں سے ملتی ہے، اور کپڑا لینا ہے تو کپڑے والوں سے ملتا ہے، اللہ لینا ہے تو اللہ والوں سے ملتا ہے، اور سکون دل اگر لینا ہے تو سکون دل والوں سے ملتا ہے۔ دوستو، چراغ ہاتھ میں لے لو اور پوری دنیا کو تلاش کرتے پھر جاؤ، لیکن جو دل کا چین اور سکون ہے یہ صرف اور صرف اللہ والوں کو حاصل ہے، دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والوں میں درجات ہیں، جس نے اپنے کو جتنا اللہ پر فدا کیا ہے، اپنی خواہشات، اپنا جان، اپنا مال، اپنی چیزیں، اپنی اولاد، اپنی محبتیں، اپنا وطن، میرے دوستو جتنا جس نے اللہ پر قربان کیا، ابھی یہاں آئے گا اس میں اشعار میں، اللہ تبارک و تعالی دنیا والے بے وفاؤں کی طرح بے وفا نہیں ہے۔ ہم تو ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ 10، ہم پیدل چلتے ہیں تو اللہ تیزی سے آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، ایک بالش چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ذراع چلتے ہیں۔ ہماری دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ جب تک لڑکے لڑکی میں کچھ رنگت نظر آ رہی ہے اور نمکینی نظر آ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا عاشق مجھے بہت چاہنے والا اور میں اس پر جان اور دل قربان کرنے والا ہوں، لیکن جب چند ہی دن گزرے اور وہ حسن اور وہ خوبصورتی اور نمکاہٹ ذرا ڈھلی تو اب وہ سارے عشق معاشقے ختم۔ بلکہ دوستو اگر صحیح بات ہے تو ملا علی قاری نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو سب سے زیادہ محبت ڈالنے والی چیز بنایا تو ملا علی قاری لکھتے ہیں ضد الصفاح، یہ جو زنا کاری ہے یہ چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں زانی مزنیاں جو ہے وہ مبغوض ہو جاتے ہیں، حقد و کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اتنے باوفا ہیں دوستو کہ ہم ذرا اللہ پر کچھ قربان کریں تو پھر دنیا میں بھی سارے دنیا والوں کو اللہ دکھاتے ہیں، دیکھو فلاں اور فلاں اور فلاں جنہوں نے اپنے آپ کو میرے اوپر مٹایا، میں نے ان کو کیا عزت بخشی ہے، کیا عزت بخشی ہے، کیا سکون اور چین بخشا ہے۔ حضرت والا کے یہاں آ کر کتنے آپ میں سے بیٹھے ہیں اور ہمارا خود یہ حال ہے کہ جیسے دنیا کے سارے غم ایک طرف خانقاہ سے باہر کہیں رکھے ہوئے ہیں اور سکون اور چین کی چادر جیسے اس کے اوپر اڑا دی گئی ہو۔ اسی لیے دوستو یہ اہل دل کی مجلس میں حاضری آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ صحاح ستہ یعنی حدیث کی جو کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ان تمام کے اندر اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے کسی سے ملنا، اور پھر جہاں اوپر سے اللہ کی عظمت و محبت کی باتیں کر کے اللہ سے جوڑا جا رہا ہو اور نفس و شیطان سے دور کیا جا رہا ہو، دنیا سے کاٹا جا رہا ہو۔ ایک روایت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ایسے لوگوں کے لیے۔ افسوس کے لوگ پھر بھی پتہ نہیں، بعض جو دلوں میں بیچارے وہ رکھتے ہیں نفرتیں، وہ اعتراضات شروع کرتے ہیں۔ اہل خانقاہ پر کے چند لوگ ہیں ایک طرف کو اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن اس بیٹھنے کی فضیلت تو دیکھو، جہاں بیٹھنے میں اللہ کا صرف ذکر ہو رہا ہو۔ تو حضرت کے اشعار ہیں جو بہت درد بھرے اشعار ہیں، اور مجھے یہ ذہن میں ہے کہ حضرت نے حضرت مفتی حسین بھیات کے گھر پر ان کو ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں بار بار بہت مرتبہ تکرار کرایا تھا، یہاں تک کہ بھائی اعجاز پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو پھر مولانا رفیق خطورانی کو ایک دوسرے عالم ان کو ساتھ لگایا، فرمایا اور یہ بھی فرمایا مجھے ذہن میں ہے کہ ان اشعار میں میرا درد دل ہے، ان اشعار میں میرا درد دل ہے، اور ان اشعار کی تشریح اگر کی جائے تو وہ تو بہت طویل ہے، حقر پہلے کر بھی چکا ہے لیکن بہت طویل، کیونکہ ایک شعر میں حضرت نے جو کچھ سمو دیا ہے، دراصل ایک تو بتکلف بندہ بولتا ہے اور ایک وہ ہے کہ اللہ اس کو بلواتے ہیں، اللہ اس کو بلواتے ہیں، جب اللہ بلواتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔
کوئی سوچے کہ یہ آپ نے کیا کہا کہ اللہ بلواتے ہیں، میں اس پر دلیل دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، مشکات میں روایت ہے، جس میں یوں آیا، طلباء کو پڑھانے کے پہلے دن میں کہتا ہوں کہ اے میرے عزیزو، جہاں تم علم کی تحصیل میں سعی ظاہری کرو گے، تکرار، مطالعہ، کتاب دیکھنا، سعی باطنی اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی للہیت، سارے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ دل میں علوم اور حکمت پیدا بھی اللہ کریں گے، اور پھر زبان کو گویائی بھی عطا کریں گے، بولنا بھی سکھائیں گے کہ تو یوں میرا درد بیان کر، میری محبت کو یوں بیان کر۔ یہ سحر بیانی اللہ کی محبت کے لیے دوستو، یہ اصل میں زہید عبدن، جو دنیا کو دل سے نکال چکا اور ساری خواہشات اللہ کے لیے قربان کر چکا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اپنے علوم و معارف کا دریا بہاتے ہیں، اور اسے وہ انداز بھی دیتے ہیں، وہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ تو یوں بیان کر۔ میر صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضرت والا نے عشاء کے بعد بیان شروع کیا، فجر ہو گئی، جب اذان ہو رہی تو لوگ دیکھ رہے ہیں گھڑی کو کہ یہ کیا ہو، اذان ہو گئی۔ میں ایک ادنا سا حضرت کا خادم ہوں جی، ہندوستان جب جانا ہوتا ہے تو 3-4 گھنٹے بیان۔ ابھی انگلینڈ میں جب تھا تو ایک امام صاحب کو پتا چلا یہ تو بہت لمبا بیان کرتے ہیں، تو جو آدمی بیچ میں واسطہ تھے ان سے کہا کہ مولانا سے کہہ دو یہاں لوگ اتنا لمبا بیان نہیں سنیں گے اور اکتا جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ یہ ان کو پیغام دے دیں کہ جب وہ اکتائیں گے تو پھر آپ مجھے ذرا خبر کرنا۔ بحمد اللہ تعالی 2-2.5 گھنٹے، وہ چھوٹی رات تھی، 2-2.5 گھنٹے بیان ہوا، اور لوگ جیسے کہ جوڑ دیے گئے ہوں، کیلوں کے ساتھ زمین کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں، ایسے بیٹھے رہے۔ حضرت والا کی وہ 4 باتیں، ان 4 باتوں کو خوب بیان کیجئے، دنیا بھر میں جا کے بیان کیجئے۔ ہر شخص ان کا پیاسا ہے۔ یہاں سنتے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا تکرار کیوں۔ وہ 4 باتیں دوستو اتنا نچوڑ ہے، احقر نما بھی عرض کیا، اور آپ روز سنتے ہیں کہ ان پر عمل کرو تو دین کے باقی شعبوں پر عمل بالکل آسان۔ اور آج انہی کے ذریعے سے ہمیں ان اہل مغرب نے دین سے ہٹایا، اور جب وہ چیزیں آ جاتی ہے تو سب کچھ ختم، دین چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کے جو اشعار ہیں اصل میں یہ درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت جو سینے میں بھری ہوئی ہے وہ نکالا گیا اور اللہ نے نکلوایا، تو وہ ان اشعار کے ذریعے، اس لیے کہ ایک شعر بڑی تشریح طلب ہے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ یہ کہ سکون دل در مجلس اہل دل، اللہ والوں کی مجلس میں جا کر ہی حقیقت میں سکون ملتا ہے۔ یوں تو اہل دل کا ترجمہ ہے دل والے۔ اب آپ کہیں کہ دل والا تو سارے انسان ہیں، کون ہے جو دل والا نہیں ہے؟ لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ انسان ایسے بھی اس زمین پہ چلتے ہیں کہ جو دل والے نہیں ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتی نہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ پائلٹ اور بڑے بڑے انجینئر اور بڑے کیا دنیا میں ترقیات ہو رہی ہے، مولوی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ لا یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دل کو اس لیے بنایا اور انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ جب دنیا میں جائے تو اپنے اس دل کے ذریعے سے کس کو سمجھے اور کس کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالی کو پہچانے۔ جو پائلٹ اور انجینئر اور بڑے سے بڑا سائنسدان سب کچھ جان گیا لیکن اپنے خالق کو نہ جان سکا، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بندوق ہو اور آپ نے اس کا بٹن دبایا، وہ کام نہیں کرتی، آپ لاٹھی کی جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں لاٹھی کے ذریعے سے، تو مارنے کا تو کام دے رہی ہے لیکن اسے بندوق نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ دل تو ہے، لگا ہوا ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں، لیکن جس کام کے لیے دل تھا اور جس کام کے لیے آنکھیں تھی اور جس کام کے لیے کان تھے میرے دوستو، اس میں استعمال نہیں ہوئے، تو ان کو کہا جائے گا کان ہے مگر ہے نہیں، دل ہے مگر نہیں۔ اسی لیے حضرت کا ایک شعر ہے وہ کہ
حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ والوں کی صحبت حاصل نہیں ہے تو ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن حقیقت میں دل نہیں ہے. ویسا دل رکھتے ہیں وہ جو مادی دل ہوتا ہے، لیکن جس میں اللہ کی معرفت بھری ہوئی ہو وہ دل نہیں ہے. تو یہاں حضرت نے جو فرمایا اہل دل کی مجلس، یہ اہل دل اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جو حقیقت میں سینے میں دل رکھتے ہیں، جس دل کی اللہ کے ہاں قدر ہے. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے رب جدھر بھی جاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے رب جدھر بھی جاؤں. کسے غم میں جان و دل سناؤں، کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں، کسے غم میں جان و دل سناؤں، کسے میں زخم میں جگر دکھاؤں، سوائے تیرے. میرے دوستو، جب بندے کی نگاہ مخلوق سے ہٹ جاتی ہے اور خالص اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اسے نظر آتا ہے جس طرف بھی میں جاؤں، جہاں بھی جاؤں، اے اللہ میرا سوائے تیرے کوئی نہیں ہے. اور یہ کمال بندگی ہے، کمال بندگی. ایک ہے بدایت اور ابتدائے بندگی، اور ایک ہے انتہائے بندگی. انتہائے بندگی یہ ہے صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک کے اپنے تمام معاملات و مسائل اور اپنی تمام امیدوں اور خوف کا مرکز و منتہا صرف اللہ کی ذات ہو، صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات. میرے دوستو، یہ جماعت تبلیغ والے اگر حقیقت میں آپ غور کریں، پوری دنیا میں یہی تو ایک بات ہے، بھئی ایمان دل میں لے آؤ، ایمان پیدا کر لو، یعنی اللہ کے ذات عالی کے ساتھ جڑ جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرا سوائے تیرے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میرے دوستو، جس نے اپنے دل میں مخلوق کے دروں کو اپنا ٹھکانہ بنایا، شاید یہاں سے کچھ مال مل جائے. یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، کچھ ایسا کرو کہ ان کے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے، یہ مجھے چاہنے لگیں، ان کی نگاہوں میں میرا نام بلند ہو. وہ فلاں آج بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں جلسے میں، کوئی طریقہ اختیار کرو کہ تقریر و بیان ہو تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں کیا شاندار ان کا علم ہے، کیا زبردست عالم ہے. یہ ہوا میرے دوستو دوسروں کے در کو اپنا در بنانا. یہ ہوا کہ مخلوق کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا دل ہے. جب تک مخلوق کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ دل جڑا ہوگا میرے دوستو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب سے دور ہوں گے. یہ جو بیویاں ہوتی ہے، عورتیں، ان کے سامنے اگر کسی کا ذرا تذکرہ کر دو تو ان کو گوارا نہیں، اور دوسری شادی کا تذکرہ کرو تو کیا کہیں گی، پہلے میری گردن پر چھری چلانا پھر جا کے دوسری شادی کرو. تو دوستو، یہ تو ایک عورت ہے جس میں اتنی غیرت ایک عورت میں ساری کائنات کی شروع سے قیامت تک کی ساری عورتوں کو اکٹھا کرو دوستو، ان سب کو غیرت دینے والا کون؟ تو وہ اللہ کتنا غیرت والا ہوگا. اچھا، بیان و تقریر اس لیے کہ لوگ سمجھے مجھے کیا آتا ہے، اوہو جلسوں میں جانا اس لیے، اچھا تقریر و تعلیف و تصنیف اس لیے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ میرے پاس کتنا علم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلیٰ غن الشرکاء، یعنی شرک جاؤ بس سارا سب انہی کے لیے ہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ مخلوط اور مکس ہوا، یہ جو ملا ہوا ہے کہ آدھا اس کا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو صرف وہ چاہیے جس میں خالص میں ہی میں ہوں اور کوئی اس میں نہ ہو.
اللہ والوں سے یہ چیز حاصل کرنے کی ہے. ابھی جن شاہ عبد الغنی پھول پوری کا ذکر تھا، حضرت والا نے دارالعلوم زکریا میں جلسے میں وہاں بیان میں فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ رات کی تنہائیوں میں جب اٹھتے تھے 8 گھنٹے عبادت، 3 بجے سے اٹھے اور دن کے 11 بجے تک کوئی ناشتہ نہیں، کچھ نہیں، تلاوت، اس کے بعد مناجات، دعائیں، اور بیچ بیچ میں آہوزاری کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے جیسے انجن جو ہوتا ہے جب اس میں بہت گرمی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اسٹیم اور بھاپ نکلتی ہے، اس طرح میرے رب مجھے معاف کر دیجئے. حضرت والا کی یہی خاص چیز ہے حضرت سے لینے کی. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے رونے والی آنکھیں، رونے والی آنکھیں، اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل. جی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ جو سحر گاہی آہ سحر گاہی ہے، صبح کو اٹھ کر جو آہیں بھرتا ہے بندہ، اور حضرت کی پوری زندگی اس میں گزری ہے. جب بندہ ایسے لوگوں کے پاس رہے گا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے دوستو. ایسے اللہ والوں کے پاس رہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں تو خود اس کو عادت ہو جاتی ہے. اور ابھی ایک عالم دارالعلوم میں تشریف لائے آزاد ویل میں، کیا پیاری بات کہی، یہیں پاکستان کے، فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہ مانگو، چند منٹ ایسی بناؤ کہ اللہ کے سامنے روتے ہی رہو، صرف رونا اللہ کے سامنے آہوزاری. بچہ ماں کا جی نہ چاہ رہا ہو اور غصہ آ رہا ہو، ابھی رو کے چند منٹ میں اس کو نرم کر دیتا ہے، اور ایسا نرم کرتا ہے کہ اس کی محبت جوش میں آ جاتی ہے، جوش میں آتی ہے. تو میرے دوستو یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا گہرا دل کا ربط، ایسا گہرا کنیکشن کہ اللہ میرا سوائے تیرے کوئی در نہیں ہے. مجھے جن چپٹ گئے کہ جادو آ گیا کہ میرے گھر میں ٹوٹکا ہو گیا کہ فلاں ہو گیا، اے اللہ میں کسی عامل وامل کے چکر میں ادھر ادھر دائیں بائیں اپنا ایمان خراب کرنے کے لیے جانے والا نہیں ہوں. ایمان خراب کرنے کے لیے سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا آپ، 90% بلکہ شاید اور اضافہ کریں، یہ عاملین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں رہ کر اور مل جل کر ایمان پہ خلل پڑ جاتا ہے. اس لیے خوب قوت سے جب کوئی مشکل ہو اپنے اللہ کو انسان پکارے. کیوں؟ اللہ کی تمام صفات ہیں، قادر بھی اللہ ہے، سلام بھی اللہ ہے، قہار بھی اللہ ہے، مقتدر بھی اللہ ہے، غالب بھی اللہ ہے. دنیا کا کوئی جن اور کوئی سحر نہیں جو اللہ کی طاقت سے مافوق ہو. سن لیجیے آپ حضرات جی، اور آ کر بیتی ہوئی کہتا ہے، اپنے اوپر گزری ہوئی توفیق الہی سے کہہ رہا ہوں، مشکل سے مشکل حالات میں جیسے یا سلام یا سلام یا سلام چند مرتبہ پڑھے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی سلامتی اترتی چلی آ رہی ہے دل کے اوپر. اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر اللہ کو یا سلام پکارتے پکارتے ہمارا دم بھی نکل گیا تو میرے دوستو یہ تو مبارک بات ہے، یہ تو مبارک ہے. لیکن جو ایمان خراب کرتے ہیں، اس نے یہ کرا دیا، اس نے وہ کرا دیا، اور ایسی باتیں. دیکھیے میرے دوستو ایک بات آئی ذہن میں عرض کر دوں، جو عامل غیب کی بات بتانے کو کہے، فلاں نے یہ کرایا اور فلاں نے یہ کرایا، تو ایک بات تو حدیث پاک میں آئی کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جائے تو 40 دن کی نماز اور عبادت قبول نہیں. نمبر 1 یہ جانے پر وعید ہے، جانے پر. بعض علماء وغیرہ کہہ دیتے ہیں میں نہیں، یقین تو نہیں کروں گا، میں بس صرف ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ایسے ہی؟ اس کا مطلب دل میں کچھ ہے، دل میں کوئی جگہ ہے اس کے لیے. اور جو سنے ان کی باتیں اور پھر ان پر یقین کرے، فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سب چیزوں کے بچنے کے لیے دعائیں اور آیات اور سب کچھ نہیں سکھا دیا؟ بار بار دوستو اسی کو پڑھے، لیکن کہہ دیں اللہ سے، اللہ میں نے آپ کو مضبوطی سے پکڑا، آپ کے در کو چھوڑوں گا نہیں. حضرت والا ہمارے تشریف فرما تھے وہاں ڈربن میں ایک جگہ، ایک ایسا ہی آیا ہوا تھا ایمان کا سودا کرنے والا. کیا لکھتا تھا اس پہ؟ لکھتا تھا، ایک اس کے پاس وہ ہوتی تھی پرچی، زعفران سے لکھتا تھا جوگی جگپال. جوگی جگپال آپ سمجھتے ہیں یہ ہندوؤں کے وہ ہیں، جادوگروں کے، وہ جو ان کا سب چلاتے ہیں. ہاتھ میں باندھو اور پیو، ہاتھ میں باندھنے کو کہتا پیو.
اگر کسی کو پتا ہو کہ جوگی جگپال ہے، یاد رکھیے دوستو، اور پھر اس کا استعمال کر لے عقیدتاً تو یکفر، وہ تو اس کی تو تکفیر ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت والا نے ہمارے بہت سے لوگوں کو ایمان کی تجدید کی بات کہی کہ ایمان اپنا دہراؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور بہت بڑی تعداد علاج معالجے ہوئے لیکن کوئی شفا نہیں ہوئی دوستو، کوئی شفا نہیں ہوئی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ کہ اللہ کے در کو، اللہ میرا سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ الحمدللہ ہم ایمان لا کر ایک ایسے اللہ کے ساتھ جڑ گئے جو ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ طاقت والے کے ساتھ تو ہے، مال والے کے ساتھ تو ہے، نام والے کے ساتھ تو ہے، نہیں، غریب و فقیر و مسکین و گنہگار سے گنہگار۔ یہ آج ٹیکسی ڈرائیور جس کے ساتھ میں بیٹھا کہنے لگا جی میں تو کچھ نہیں، بس میرا نام یہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہ سمجھو تم کچھ نہیں ہو، تم ایمان والے ہو، تم ایمان لا کر اسی عظیم ذات کے ساتھ جڑ چکے ہو کہ جب اسے پکارو، جس حال میں پکارو، چاہے کتنے گناہ ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زمین اور آسمان کے بیچ کا حصہ سارا بھر جائے اور میرا بندہ میرے پاس آئے اور کہے اللہ مجھ سے خطا ہوئی معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور ایسا پیارا اللہ کہ صرف معاف نہیں، یہی نہیں کہ بس معاف کر دیا، سبحان اللہ، سیئات کو حسنات میں مبدل فرماتا ہے، حسنات لکھی جاتی ہے، وہی دفتر کے دفتر جو بھرے ہوئے تھے گناہوں سے دوستو، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان دفتروں کو حسنات سے بھر دو، حسنات سے بھر دو۔ اور حضرت ہی کا ایک مضمون یاد آیا، عرض کرتا چلوں۔ لندن میں نے ایک جگہ عرض کیا تھا کہ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو چار گواہ اس گناہ پر قائم ہوتے ہیں، چار گواہ۔ کون سے چار گواہ؟ جس زمین پر گناہ کیا ہے وہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین گواہی دے گی یہاں کھڑے ہو کر فلاں کی طرف نظر بد سے دیکھا، یہاں کھڑے ہو کر ٹی وی اور ویسیآر اور انٹرنیٹ میں حرام، گندگی اور نجاست و غلاظت کا مشاہدہ کیا، یہاں کھڑے ہو کر فلاں سے جو غیر محرم تھی اس سے مصافحہ کیا، سیل فون پہ کھڑے ہو کے اناپ شناپ غلط سلط باتیں کی، اس کو میسج بھیجے، زمین گواہی دے گی۔ ادھر تو زمین ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ارے نادان، وہ زمین، وہ فضائیں، وہ ایروپلین کی فضائیں، وہ ساری کا قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دے گی۔ ہاں، اور وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ جو کھالیں اور یہ جو بدن، تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، زبان پہ بند لگ گیا، تالا لگا دیا گیا، ہاتھ بولتے ہیں اس نے اس ہاتھ سے فلاں کو چھوا تھا، پیر بولتے ہیں یہ پیر میرے اللہ یہ مجھے لے کے چلا تھا فلاں حرام کام کی طرف چلا تھا، لے کر کے وہ پیر گواہی دے رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اعضاء بدن گواہی دیں گے۔ اور ادھر ان الابرار، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دیکھو اے میرے بندو سنو، جب تم کچھ کرتے ہو تو وہاں کچھ فرشتے ہیں، وہ سارا لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی دیر کو ذرا ایک چیز پر میں غور کرتا چلوں اور آپ کو توجہ دلاؤں، خود اپنے کو، پہلا میں مخاطب خود ہوں، جب ہم کچھ بولیں تو ذرا سا خیال کر لیا کریں کہ کوئی ہے لکھنے والا لکھ رہا ہے، تاکہ غیبت نہ ہو جائے کسی کی، تاکہ برائی نہ ہو جائے، عیب جوئی نہ ہو جائے، کسی کے بارے میں کوئی عیب نکالنے والی بات زبان سے نہ نکل جائے، تھوڑا سا غور کر لیا کریں۔ اور میرے دوستو ادھر اعمال نامے، یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ جو اعمال نامے ہیں، اعمال نامے وہاں سارا لکھا ہوا ہوگا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اتنی محبت اپنے بندے سے کرتے ہیں، وہ ذرا توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جا، میں نے تیری ساری برائیوں کی جگہ اچھائی لکھی اور ان چاروں گواہوں سے گواہی بھلا دی، اب یہ گواہی نہیں دیں گے، اب یہ گواہی نہیں دیں گے، تو میرا پیارا بن چکا،
اب ان کی گواہی بھلا دی گئی، زمین گواہی نہیں دے گی، نام اعمال سے ختم، فرشتے گواہی نہیں دیں گے، میرے دوستو سب ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے تو ایک ایمان والا اپنے ایمان کے ذریعے اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تنہائیوں میں پکارو، خلوتوں جلوتوں سمندروں کے کہیں طوفانوں میں پھنسا ہوا کوئی پکارے اللہ کو، کہیں کسی کی گاڑی بگڑی اکیلا کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑا ہوا ہے میرے دوستو، وہاں اپنے ایک اکیلے اللہ کو پکارے، ایسی مدد اللہ بھیجیں گے۔ اور یہ ہمارا جو حضرت کا پہلا شعر ہے کہ سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ، اے اللہ جدھر بھی ہے میں تو صرف آپ کو پکارتا ہوں، میرا اور کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ یہ بات اگر پیدا ہو جائے، میں نے عرض کیا یہی تو کمال بندگی ہے، کوئی نہیں، ہاں نہیں کوئی بھی نہیں ہے اللہ، صرف تو ہی ایک اکیلا ہے میرا بس۔ یہی مومن کی شان تھی۔ حضرات صحابہ کرام میں دوستو یہی بات پیدا ہوئی تھی، سمندر بھی ان کے تابع، درندے بھی ان کے تابع، زمین و آسمان کی اشیاء ان کے تابع۔ حضرت علی حضرمی جب بحرین کے فتح پہ چلے، حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت شیخ نے لکھا، جو سمندر پڑا بیچ میں، اللہ تعالی مشورہ کیا پہلے کیا کیا جائے، مشورہ یہ طے پایا کہ کشتی بنا کر اور چلیں گے آگے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت علی حضرمی نے فرمایا کہ اتنی تاخیر کرنے کا جو ہمارے امیر ہیں مدینے میں، ان کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں تاخیر کرنے کی، فوراً چلنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ آپ نے اس دن جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اصحاب موسیٰ جو تھے راستہ بنایا تھا، آج اصحاب محمد غلامان محمد آپ سے بھیک مانگ رہے، راستہ بنا دے۔ ہاں ایک بہت عجیب بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے دوستو، راستہ پہلے نہیں بنے گا، پہلے اس میں گھسنا پڑے گا تب راستہ بنتا ہے۔ آج میری اور آپ کی، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، بہت بڑی کمزوری ہے، دین پر چل کر ابھی نہیں، ذرا دیکھیں کہ ہاں کیا ملا، او اچھا بس چلو اب چلتے ہیں، اور اگر ذرا حالات آئے، ذرا حالات، داڑھی تو رکھ لی، بڑے فضیلت سنی تھی، بڑے انعامات سنے تھے، لیکن یہ تو دیکھا انعامات سے پہلے تو مسائل کھڑے ہو گئے۔ فیکٹری والے نے کہا بھائی یہ تو یہاں یہ دبئی جیسی جگہ میں سب یورپین لوگ آتے ہیں، داڑھی نہیں، ٹائی لگاؤ، یہ لگاؤ، داڑھی کٹاؤ تو نوکری ہے، ورنہ تو نوکری نہیں۔ پہلا امتحان۔ اس کے بعد گھر والوں میں گیا تو گھر والوں کی طرف سے مسائل، اور وہ تو سوچ رہا تھا۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ آزما کر دیکھنے کا نہیں، ورنہ پھر ہم میں اور غیر مومن میں کیا فرق رہا؟ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان بالمشاہدہ نہیں۔ اے اللہ بس صرف اور صرف تیرا حکم، اب جو کچھ ہو، اگر اخیر میں میری موت ہوگی میں تیار، اگر اخیر میں مجھے درخت کے پتے کھانے پڑیں گے میں تیار، لیکن اے اللہ تجھ سے عافیت کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ بھی اللہ سے کہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن غیر ان عافیتک اوسع لی، مگر آپ کی عافیت کی میں بھیک مانگتا ہوں۔ بندہ عافیت مانگے لیکن اللہ سے یہ فیصلہ کرے، اے اللہ بس مضبوطی سے میں نے اس کو پکڑا، اب چاہے جو بھی ہو سو ہو، میں اس کے لیے تیار، لیکن آپ کا حکم چھوڑنے والا اور توڑنے والا نہیں ہوں۔ تو دوستو ان کے لیے کیا بنے؟ حضرت علی حضرمی، یا علی یا عظیم یا حلیم عجزنا، اس طرح کے کلمات چار اللہ کے اسماء صفاتی جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نماز کے بعد داخل ہو گئے۔ دیکھیے حضرت شیخ کی کتاب اٹھا کے، بعض صحابہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے چلے جا رہے تھے جیسے خشکی پہ بس عام طور سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہوں، اور بعض صحابہ نے لکھا ہمارے جانوروں کے تو، ہمارے گھوڑوں کے تو کھر جو ہوتے وہ بھی نہیں بھیگے، ایسے چلے گئے۔ بھائی کیا بات تھی؟ آج ہم میں اور ان میں کیا فرق آ گیا؟ وہ جو سینے میں خالص اور خالص اللہ والا معاملہ تھا اس میں ذرا کمی آئی۔ اگر یہ باتیں ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ صرف تیرا ڈر میں نے مضبوطی سے پکڑا، چھوڑنا نہیں ہے جو بھی ہو۔ اللہ تعالی ہماری کمزوری جانتے ہیں،
ہمیں اس مرحلے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ اللہ کی مددوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو پتا ہے یہ بندہ کمزور ہے۔ میرے دوستو، ایسی مدد آتی ہے، ایسی مدد آتی ہے کہ انسان دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو حضرت کا یہ پہلا شعر ہے، میں اللہ جدھر بھی جاؤں میرا نہیں ہے سوائے تیرے کوئی، بس میرے تو صرف آپ ہیں، بس ایک اکیلے آپ سے میں جڑ چکا ہوں، اب میں کسی کے در کو کھٹکھٹانے والا بھی نہیں، کسی کا دل میں خیال بھی لانے والا نہیں۔ طلباء کو احقر نے پچھلے سال ایک بات لکھائی، ایک طالب علم وہاں یہاں بیٹھے بھی ہیں، دل میں کسی سے بھی کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی امید نہ رکھنا، شاید یہاں سے کام بن جائے، شاید وہاں سے بن جائے۔ میرے دوستوں، میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں، وزراء حکام کے پاس بھی جاؤ تو پہلے ہم اپنا دل خدا سے جوڑ کے خدا سے مانگ کے جائیں کہ اے اللہ اس حاکم کا دل تو پھیر دے، تیرے قبضے میں ہے، اور اس وزیر کا دل تو پھیر دے، مجھے فلاں کام ہے تیرے قبضے میں ہے۔ ان کی منت و سماجت کر کے احکام الہی کو نہ توڑیں، بلکہ اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور ربط کر کے پھر جائیں، دیکھو کیسے دل بدلتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت والا کے، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے، جدھر بھی جاؤ کسے غم جان و دل سناؤ، کسے میں زخم جگر دکھاؤ، کسے غم جان و دل سناؤ، کسے میں زخم جگر دکھاؤ، سوائے تیرے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے رنگ کیوں بناؤ، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے رنگ کیوں بناؤ۔ بہت بڑا سبق حضرت والا نے اس میں دیا ہے ہمیں۔ جو اسلام کا کلمہ دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ لا الہ، اور پھر کہا الا اللہ، تو فرمایا کہ سارا غیر دل سے نکال دو، لا الہ میں سب غیر اللہ کو نکال کے صاف کر دو، اور سارا دنیا اور دنیا و مافیہ جو کچھ ہے سب کو دل سے سب کو نکال دو اور صاف کر لو، پھر اللہ کی محبت اس میں خود آ جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا والوں سے اگر میں دل لگاؤں تو اس کی کوئی بنیاد، کوئی دلیل، کوئی وجہ تو ہو۔ بہت پیاری بات فرمائی کہ جب ان میں وفا کا مادہ ہی نہیں۔ آپ حضرات اگر اہل دنیا کے تعلقات کو دوستو غور سے مطالعہ کر لیں ہم، اور اپنی زندگی گزری ہوئی دیکھ لیں، جتنے دنیا دار تعلق والے ہوتے ہیں وہ تعلق نہیں ہوتا، مفادات اور اغراض پرستی۔ جب تک ہمارے ساتھ ان کے مفادات ہیں، جب تک اغراض ہیں تو ٹھیک۔ اتفاق سے کوئی ایسی بیماری پیش آ جائے کہ آپ بستر پہ پڑ گئے، سال 2 سال گزرا، ذرا دیکھو تو کہاں گئے وہ سارے دوست؟ اب جو 1 سال گزر گیا آپ کو بستر پہ پڑے ہوئے، اگر دوستی تھی تو آپ جب تک بستر پر ہیں کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ یا تو مہینے میں 1 مرتبہ تو آتے آپ سے ملنے، جو صبح شام آیا کرتے تھے، کہاں گئے سب؟ حضرت فرماتے ہیں دنیا والوں کو دل دینا عقلی طور پر بھی درست نہیں، کیونکہ ان میں وفا کی بو نہیں ہے، وفادار نہیں ہے۔
تو دل ایسی ذات کو ہم دیں کہ جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے، موت کے وقت بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اور جنت و جہنم کے فیصلے جب ہو رہے ہوں گے میرے دوستو اس دن بھی کام آئے، اور وہ ذات ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اس جملے سے ایک تو یہ ہے کہ دنیا والوں کو دل نہ دیں۔ میرے محترم دوستو، میں پہلا خطاب تو خود اپنے کو کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان سے کسی طرح کی کوئی امید، طمع یا ان کی ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے ان سے کوئی عظمت، بڑائی، شہرت، نام، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ اگر ہم نے ان سے چاہی تو کیا حاصل نکلا؟ کوئی ان سے وفا کی امید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس دن مجھے اور ان سب کو اور ہم سب کو دنیا سے اٹھا لیں گے، وہ محبتیں، وہ عظمتیں، وہ چیزیں جو ان کے دلوں میں تھی میرے دوستو، قبر کے نیچے وہ بھی دفن ہو گئی۔ لیکن جو اللہ پر فدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر اور خلفاء اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، آج بھی ان کے نام ایسے روشن ہیں۔ حضرت والا ہمارے موجود ہیں، پوری دنیا میں آپ جاؤ، دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، تو اکثر آپ کو حضرت کا فیض ملے گا، نام لینے والے، یاد کرنے والے، دعائیں کرنے والے۔ حضرت کی بیماری کی جیسے اطلاع پہنچی تو آپ جہاں فون کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو پہلے سے، ہم سے پہلے سے ان کو اطلاع ہے۔ جس کو خبر دو پتہ چلا وہ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے سے ان کو اطلاع ہو چکی ہے۔ جو اللہ پر فدا ہوتا ہے تو وہ اللہ اتنے وفا والے ہیں دوستوں کہ سارے اہل دنیا کے قلوب میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت تھانوی نے تکشف میں اس روایت کو نقل کیا، ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبرائیل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو آسمانوں میں پکارتے ہیں دوستو، اور کہتے ہیں جبرائیل وہ فلاں بندہ بہت اخلاص کے ساتھ بس خالص میرے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کیے ہوئے ہے، اور وہ میری عبادت رات و دن مجھے پکارنا اور ہر قدم پر میرے حکم کو یاد رکھنا، بس ہے جبرائیل میں نے اس بندے سے محبت کر لی، تم اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل محبت کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے جو ہیں ان میں منادی کرو کہ وہ بندے، وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگیں۔ دوستو وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی محبت اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، تو اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والے کوئی منادی کراتے ہی نہیں پھرتے کہ وہ جا کے اعلانات کرا رہے ہوں اور لوگوں سے کہہ رہے ہوں ہم سے محبت کرو، لیکن لوگ کھچے چلے آتے ہیں۔ جو اللہ کے نام پر مرنے مٹنے والے، آپ جہاں بھی جاؤ، جس طرف جاؤ، لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، کھچے چلے، کیا بات ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا۔ اور یہی حال میرے دوستو بغض اور برائی، ناپسندیدگی، روایت میں آیا جب بندہ غلط کاموں میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ناپسند کرتے ہیں، حضرت جبرائیل سے حکم دیتے ہیں تم بھی اس کو مبغوض و ناپسند کرو، حضرت جبرائیل کرنے لگتے ہیں، اور پھر تمام فرشتوں میں منادی کرائی جاتی ہے، تمام فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین والے جو لوگ ہیں دوستو ان کے دلوں میں بھی اس سے نفرت ڈال دی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہر میں کتنا بڑا مقرر، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا سب کچھ کرنے والا ہو، لیکن جب اندر سے اس کے حالات ایسے خراب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت اٹھ جاتی ہے، پھر اہل زمین بھی دوستو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان بے وفاؤں سے کیوں اپنا دل دے کر اپنی زندگی کو جفا سے آہنگ کر رہے ہو؟ ارے اگر پرسکون زندگی چاہیے اس اللہ کو دل دو کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات اور ساری مخلوق ہے، اور سارے سکونوں اور چین و راحتوں کا دینے والا وہ اکیلا ایک اللہ ہے، اسے راضی اور خوش کر لو، بس تمہیں زندگی میں چین و سکون مل جائے گا۔ اس لیے حضرت والا کا ایک شعر ہے جس کو اکثر بیانات جب ادھر ادھر جاتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں کہ جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ دوستو رات دن یعنی ہمیں یہ چیزیں واسطہ پڑتی ہیں
جی کہ لوگ اپنے حالات لاتے ہیں اور پریشانیاں لاتے ہیں، دل صدمے سے غم سے رو پڑتا ہے، یا اللہ ان کو کیا بتائیں، ان کا کاروبار سود پہ چل رہا ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ عشق بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ وراثت کا مال اپنی بہنوں کا دیے ہوئے نہیں ہے، جو کہ لوٹے ہوئے اور چوری ڈاکہ ڈالے ہوئے مال ہی کی طرح ہے، ذہن میں رکھ لیجئے اس مسئلے کو۔ اور ایسے حالات، اب ان کو کیا تعویذ بتائیں، کیا وظیفہ بتائیں کہ جس سے ان کا مسئلہ حل ہو؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر دوستو آپ مجھے بتا دو دنیا کا کون سا وظیفہ، کون سا ورد ہے جو ہمارے مسائل حل کرا سکتا ہے؟ احقر کی نظر میں پوری شریعت میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں کہ ایک طرف سے معاصی و نافرمانی کر کے ہم نے اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دے رکھی ہو، اور دوسرے کوئی مولوی صاحب آپ کو کوئی عامل صاحب جو ہے کوئی تعویذ گنڈا دے دے کہ لو مسائل حل۔ ہاں، احقر توفیق الہی، فضل الہی اور اپنے محبوب مرشد کی برکت اور توجہات اور دعاؤں سے آپ کو ایک تعویذ میں دیتا ہوں یہاں بیٹھ کر، جو اللہ نے ہمیں دیا، جس میں سارے مسائل کا حل ہے۔ جی آج لے کے چلے جائیں یہاں سے آپ کو تعویذ، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تم اللہ کے بنے تو تمہاری ساری مشکلات یسر میں بدل دوں گا، آسانی میں۔ من امرہ یسرا کا معنی ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلیں، خاندانی جھگڑے بھی، ہاں خاندانی جھگڑے بھی، میاں بیوی کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، جی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، وہ بھی ختم ہوگا، جی ختم ہوگا۔ کہ دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ خاندانوں کی لڑائیاں، اولاد کی نافرمانی، شوہر بیوی میں اتنے جھگڑے کہ رات و دن چین اور سکون نہیں۔ ہمارے یہاں ایک چینل چلتا ہے ریڈیو اسلام، ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس پر پورا پروگرام چل رہا تھا، مسلمان کیسے متحد ہو سکتے ہیں۔ کوئی رائے سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ احقر کے ذہن میں آیا لاؤ، میں نے فون پہ کہا دیکھو ایک تو میں اردو میں بولوں گا، اردو میں، انگلش میں نہیں بولوں گا، دوسرے آپ میرا نام نہیں لیں گے لیکن مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن و سنت سے سمجھاؤں کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی میں گناہ رہیں گے، جیسے مثلا سود کا گناہ، بڑے بڑے کاروبار آپ جاؤ دیکھو سود پر چلا رہے ہیں مسلمان، ہر سمجھتے ہیں ہم فلاح پائے۔ اتنا شدید اور سخت کوئی گناہ پوری شریعت اسلامیہ میں نہیں۔ میں آپ کو اپنے ناقص جتنا میرا مطالعہ کہہ رہا ہوں، اور جو علماء ہیں ان سے اس کی تصدیق بھی کر لیں، اگر کوئی خطا ہو یہی میں رجوع کر لوں گا کہ اللہ والوں کو ستانا، اس پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے جو اللہ والوں کو ستائے، اور جو سودی نظام پر چلے اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے، اعلان جنگ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ میرے دوستو، ہم اعلان جنگ کر کے ایک طرف اللہ تعالیٰ ہیں اور ایک طرف آپ ہیں، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابل ہو رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ فلاح پا جائیں، کامیابی پا جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایک ورک شاپ سے 2 بنی، 2 سے 4 بنی، ایک سپر مارکیٹ سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، لیکن جب گھر میں گھسے کیا پتا چلا؟ میرا بیٹا کسی غیر لڑکی سے شادی کر کے اور نکاح کرا کے گھر میں لے آیا۔ اب جناب دل کے ہارٹ کے بیمار ہو کے گھر میں لیٹ گئے، پتا چلا 2 ہفتے 3 ہفتے تک گھر سے اٹھنے کے قابل نہیں، اتنا صدمہ ہے۔ تو کیا کر لیا تیری 4 ورک شاپ نے اور 6 سپر مارکیٹوں سے؟ کیا حاصل ہو گیا تجھ کو؟ گھر میں جب آتا تو ٹینشن، جی کیا کہ بیوی سے جھگڑا، لڑائی، اختلافات،
تو کیا حاصل ہے ایسی ساری دولت جو اللہ کی نافرمانی پر ہو؟ تو میرے دوستو، احقر نے عرض کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے بندو، تقوی تقوی تقوی، یعنی سارے گناہوں کو چھوڑ کر میرے احکام پر ماننے والے ہو جاؤ۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، میں تمہاری تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دوں گا۔ جی تمام، آپ مت لانا اس میں کوئی جزی نکال کر کہ شاید کوئی نہیں، آپ کے گھریلو مسائل، بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، اولاد کے مسائل۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ والوں کے ہاں بھی ہم نے کبھی کبھی ایسا دیکھا ہے، وہ کچھ دنوں تک ایسا ہوگا اور اس میں کوئی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوگی جو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اللہ والا دل کے چین اور سکون کے ساتھ رہے گا، اس جھگڑے اور اختلاف سے اس کا چین اور سکون متاثر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ تو تعویذ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اور پھر کوئی ایسا تعویذ ہو، ایسا شریعت میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، میں ان کو دل دے کے زندگی کو اپنی جفا سے آہنگ نہیں کرنا چاہتا، پریشانیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے مجھے سکون کا راستہ دیا، اور وہ سکون کا راستہ کیا ہے کہ میں خالص اللہ کا بن کر زندگی گزاروں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ سر سے پیر تک اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری یہ حالت ہو جائے، ہم مچل رہے ہوں، بے قرار ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم ہم سے چھوٹا تو نہیں۔ رات جب ہو نا، رات کو بیٹھ کے سوچیں کہ ذرا جلدی دیکھ لوں کہ آج دن میں میرے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، اور اگر ہو گئی تو کچھ صدقہ نکال دیا، کچھ توبہ کر لی، کچھ نماز پڑھ لی، تاکہ کل کی صبح آنے سے پہلے میرے سارے مسائل ابھی حل ہو جائیں، اور کل پر میں کچھ نہ ڈالوں، ورنہ جو کل پہ ڈالتے ہیں ان کی کل کبھی آتی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤ؟ اور یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر؟ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر؟ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں؟ بت سے مراد جو غیر محرم عورتیں یا امرد لڑکا جو ہوتا ہے، جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کر کے میں کیوں ان کا غلام بنوں؟ یہ تو خود غلام ہے، سر سے پیر تک یہ تو خود کچھ کر نہیں سکتے، بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے، بنانا چاہے بنا نہیں سکتے، تو ان کی غلامی سے مجھ کو کیا ملنے والا ہے؟ میں ان کا غلام نہیں بنتا۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا۔ کتنا عجیب و غریب شعر ہے، یعنی بہت ساری احادیث اور آیات کا نچوڑ ہے۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں انسان کو پسند کی گئی ہیں، اس کو اچھی لگتی ہے، یہ چیزیں اس کو مرغوب ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، بہت سی حدیثوں میں دوستوں مضمون آیا کہ دنیا حلوۃ خضرۃ ہے تو بڑی میٹھی، بڑی اچھی، بڑی سرسبز و شاداب، لیکن یہ ایسی ہے کہ جیسے موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار کے بعد پھر موسم خزاں،
اب موسم بہار میں بلبل جو ہوتی ہے وہ درخت پر ایک وہ بنا لیتی ہے اپنا گھر وغیرہ. جب موسم خزاں آتا تو وہ روتی پھرتی ہے کہ ہائے میرا گھر کہاں گیا, کیا ہوا. ارے بلبل تجھے پہلا سوچنا تھا کہ اس کے بعد موسم خزاں بھی آنے والا ہے. اے انسان, دنیا میں جس چیز کو تو یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے, میں نے مانا کہ کچھ مزہ تو آئے گا, لیکن جب یہ نشیمن اور یہ گھر عارضی ٹھہرا تو میں کیوں اس کو اپنا دل دوں. عقل مندی نہیں ہے. حضرت کا دوسری جگہ پہ اسی کی ترجمانی کے لیے وہ شعر ہے کہ در سے عبرت ہے چشم عنا دل. یہ شعر پچھلے سال احقر نے وہاں مشکات پڑھاتے ہوئے ایک مضمون آتا ہے دنیا حلوۃ خضرۃ, تو طلبہ کو بتا دیا تھا اور پھر امتحان میں پوچھ بھی لیا تھا کہ اگر اس شعر کو بھی لکھ دو تو مزید نمبرات کا استحقاق ہوگا. اس سال بھی بتا دیا کیونکہ بالکل وہی مضمون ہے, میٹھی اور سرسبز و شاداب, لیکن اللہ دیکھیں گے کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو. در سے عبرت ہے چشم عنا دل, کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں. جب موسم خزاں آیا تو وہ روتی پھرتی ہے. میرے دوستو, میری اور آپ کی جس دن آنکھ بند ہوگی, اگر ہم نے دنیا کو دل دیا ہے اور دنیا سے وابستہ کیا اپنے کو, تو لگے گا ہائے وہ کیا تھا. اتنی حدیثیں حضرت کی خود دنیا کی حقیقت کتاب میں جمع ہیں. ایک سوئی اس کو ڈالو کہاں, اس کو ڈالو سمندر میں, اور دیکھو اس پہ کتنا پانی نکل کے آتا ہے. ساری دنیا کی مثال اس کے برابر بھی نہیں. ساری دنیا ہمیں اور آپ کو جو حاصل ہو گئی, 2-4 گاڑیاں, 2-4 مکانات, تو ہم کہیں پر اکڑنے اور تکبر کرنے لگے. ساری دنیا کو اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی یہ حیثیت ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو عارضی ہے, اس لیے عارضی کو دل دے کر میں نہیں رہنا چاہتا. جو دائمی جہاں ہمیشہ کے لیے مجھے جانا ہے. حضرت نے ایک بڑے درد بھرا ایک حضرت کا شعر ہے اسی مضمون پر کہ عارضی لذت کی خاطر دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت کو چھوڑ. میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ, میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ. دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت کو چھوڑ, دائمی راحت کی خاطر عارضی لذت کو چھوڑ. اور خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ, عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل, نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ, نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ. اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اشعار میں ایسا درد دیا ہے. میں نے آپ کو سنایا جہاں احقر کا جانا ہوا اور یہ سنائی یہ سب باتیں اور یہ اشعار, ایسے جیسے شہد کی مکھی چپکتی ہے ایسے دیکھا. پہلے بھی بیان کر لیا ہوتا تھا اور جایا کرتا تھا, لیکن یہ حضرت کے اشعار اور یہ باتیں جب آ جاتی ہے بیچ بیچ میں تو لوگ ایسے زندگیاں بدلتی ہے. میں نے پہلے شاید کبھی عرض کیا, عرب سے خط آیا, اس میں لکھا کیا لکھا کہ میں تو حسن کی وادی میں ایسا بھٹکا ہوا تھا اور اتنا پریشان کہ کھانا تک چھوٹ جاتا تھا. محبوب سے ملاقات, طالب علم ہے یہ, طالب علم کا حال سنا رہا ہوں, طالب علم کا حال, اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی اتنی برائی کی بات ہے. اور پھر اس نے لکھا کہ اب میں نے کچھ کیسٹ وغیرہ سنی ہے جو آپ کے بیانات تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں اس راہ میں بہت تڑپا ہوں, مجھے آپ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپا دیں, ایسی کوئی شکل بنا. اور میں اس نے پھر یہ شعر لکھا کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, آرزوئے خون ہو یا
حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دل پر تھوڑا سا درد تو آتا ہے نا، ذرا مشقت تو آئے گی، ایسے اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے بس ہم نے ذرا سا کیا اور ملے، تھوڑا دل پر درد آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس دل پر پیار بھی بہت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، جو دل میری خاطر ٹوٹتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر پیار بھی اسی طرح آتا ہے۔ حضرت ہی کے اشعار میں ہے وہ کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ حضرت نے جہاں حضرت کے اشعار میں یہ بات ہے تو بہت شاندار مثال دی ہے جس سے بڑی جلد آدمی کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک ماں 4 بیٹے ہیں، کہتی ہے ایک بیٹا بیمار، شاندار کباب بریانی بہترین مرغن کھانا، بیٹا دیکھو تم نہ کھاؤ اس لیے کہ تمہاری صحت ابھی ذرا خراب ہے، اور 1 ہفتے کے بعد اس سے بھی شاندار والا بنا کے دوں گی تم کو۔ وہ بیٹا رک جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اماں کا حکم ہے توڑنا نہیں کھاؤں گا، تو اماں بڑھ کے گود میں لیتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے ہیں اور اسے پیار کرتی اور چومتی، میرے بیٹے تو نے میرے حکم کا خیال کیا، بے شک تیرا دل ٹوٹا ہے لیکن اب دیکھنا تو تجھے اس سے اچھا بنا کے کھلاؤں گی۔ اس پر حضرت فرماتے ہیں میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقائق ہم سب کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے۔ موت سے پہلے اللہ ہم سب کو مقام صدیقیت اور ولایت کی خط منتہا تک اللہ ہم سب کو پہنچا دے، تاکہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا ایمان کمال کے درجے کا ہو، اس ایمان کو لے کے جائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ حضرت کا آخری شعر ہے مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں۔